بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 71 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نفاس کی ابتدا کا بیان۔ نفاس کی ابتدا کا بیان۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَنِفَاسُ التَّوْأَمَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ وَنِفَاسُ التَّوْأَمَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ۔ ترجمہ: اور نفاس جڑواں بچے پیدا ہونے سے اول سے شروع ہوگا، اور نفاس جڑواں بچے پیدا ہونے سے اول سے شروع ہوگا۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے جڑواں بچے پیدا ہونے کی صورت میں نفاس کا آغاز کہاں سے ہوگا، اختلاف ائمہ مع تفصیل۔ نمبر 2، اختلاف ائمہ کی صورت میں فتویٰ کس کے قول پر ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، پہلی بات کہ جڑواں بچے پیدا ہونے کی صورت میں نفاس کا آغاز کہاں سے ہوگا، تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے ایک پیٹ سے 2 بچے جنے، یعنی دونوں بچوں کی ولادت کے درمیان 6 مہینے سے کم مدت ہو، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو، چاہے وہ 1 منٹ ہو، چاہے وہ 1 دن ہو، چاہے وہ 1 مہینہ ہو، 6 مہینے سے کم ہو، یعنی دونوں بچوں کی ولادت کے درمیان 6 مہینے سے کم مدت ہو، تو شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نفاس کی ابتدا پہلا بچہ پیدا ہونے سے ہوگی۔ جب پہلا بچہ پیدا ہوا اس کے بعد سے نفاس کی ابتدا ہوگی۔ نفاس کا آغاز کہاں سے سمجھا جائے گا؟ پہلے بچے کی ولادت کے بعد سے۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرا بچہ پیدا ہونے سے نفاس کی ابتدا ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی یہ عورت حاملہ ہے۔ پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی یہ عورت کیا ہے؟ حاملہ ہے۔ اور حاملہ عورت کو حیض کی طرح نفاس بھی نہیں آتا۔ حاملہ عورت کو جیسے حیض نہیں آتا ویسے ہی نفاس بھی اس کو نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ عورت معتدہ ہے تو اس کی عدت دوسرا بچہ پیدا ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہی دوسرا بچہ پیدا ہوا تو عدت کیا ہو گئی؟ ختم۔ جبکہ شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ حاملہ کو اس لیے خون نہیں آتا کہ اس کے رحم کا منہ بند ہوتا ہے، لیکن جب بچے کی ولادت سے رحم کا منہ کھل گیا اور خون پھینکنے لگا تو یہ یقیناً نفاس ہی شمار ہوگا، کیونکہ ولادت کے بعد رحم سے آنے والا خون نفاس ہی کہلا سکتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ عدت دوسرے بچہ جننے کے فوراً بعد ختم ہو جائے گی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت دوسرا بچہ جننے پر اس لیے ختم ہوتی ہے کہ عدت وضع حمل کے ساتھ معلق ہے۔ عدت وضع حمل کے ساتھ معلق ہے، اور حمل کل ما فی البطن کو کہتے ہیں، لہذا کل ما فی البطن وضع کرنے سے پہلے عدت ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو ہی وضع حمل ہوگا تو وضع حمل کب شمار ہوگا؟ کل ما فی البطن، جو کچھ پیٹ میں ہے جب تک وہ ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی عدت ختم نہ ہوگی۔ لہذا دوسرا بچہ جنتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، کیونکہ کل ما فی البطن ہو چکا۔ یہ تھا جڑواں بچہ پیدا ہونے کی صورت میں نفاس کے آغاز کا بیان کہ عند الشیخین نفاس کی ابتدا پہلا بچہ جننے کے بعد سے ہوگی، جبکہ امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ تعالی ان دونوں کے نزدیک دوسرا بچہ جننے کے بعد نفاس کی ابتدا ہوگی، نہ کہ پہلے بچے کے جننے کے بعد۔ نمبر 2، اختلاف ائمہ کی صورت میں فتویٰ کس قول پر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے آیا کہ اس اختلاف کی صورت میں جو ہم نے مذکورہ اختلاف پڑھا، تو اس اختلاف کی صورت میں فتویٰ کس کے قول پر ہوگا، تو مفتیان اکرام نے راجح اور مفتہ بھی قول شیخین کا قرار دیا ہے۔ فتویٰ شیخین کے قول پر دیا ہے کیونکہ اس میں احتیاط ہے، تو احتیاط کو دیکھتے ہوئے فتویٰ شیخین کے قول پر دیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا نفاس کی ابتدا کا بیان،
جڑواں بچہ پیدا ہونے کی صورت میں نفاس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اختلاف ائمہ مع دلائل۔ اور نمبر 2 فتویٰ کس کے قول پر ہوگا؟ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے نفاس کی ابتدا، جڑواں بچہ پیدا ہونے کی صورت میں نفاس کا آغاز اور فتویٰ کس کے قول پر ہوگا یہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔